گل صاحب جو دو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار بن رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، آپ کے ناظرین کو بھی۔ آپ اور کو بھی میرا مبارک ہو۔ خیال ہے کہ پاکستان کے کم از کم وہ لوگ جو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے رہنماؤں کی رہائی چاہتے ہیں، شاید ان کے لیے بھی کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں یا انہوں نے اگر اختتام ان کا ہونا ہے یا اس کے درمیان جو فیصلے ہونے ہیں وہ اس حکومت کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے زمانے میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بریگیڈیئر اور کرنل چلاتے تھے، آج بھی ایک جرنیل صاحب براہ راست لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی اس سے پہلے ہیں۔ بارہا کہہ چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، یہ با اختیار نہیں ہے، لیکن بالآخر انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑا؟ اس کا مطلب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا اس حکومت کو، اسی لیے اس ٹیبل پر بیٹھی ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں، نہیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو خیرات میں ملی ہوئی جن کو حکومت ہے انہیں تو ظاہر ہے جلدی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو وزیر اعظم سمیت انتشاری ٹولہ کہہ رہے تھے، فسادی کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی تو ان سے ہاتھ ملا لیا ہے نا۔ تو اب اگر یہ آپ یہ کوئی بیانیہ یہ بنانا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو تسلیم کر لیا، نہیں، جب ڈائیلاگ ہوتا ہے تو پھر دونوں فریقین ایک دوسرے کو برابر قبول کر کے پھر بیٹھتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اصل میں جب اشارہ مل گیا کہ حکومت مذاکرات کر سکتی ہے تو اس کے بعد ہی پھر ان کی ہمت بندی کہ ان سے پی ٹی آئی سے پبلکلی کہیں، اور اپنی حیثیت سینیٹر عرفان جو ہیں ہمارے عرفان صدیقی صاحب، میرا خیال انہوں نے واضح کر دی تھی کہ جب ان سے بہت سوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ بس ہم سے وہی سوال پوچھے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ کافی وضاحت تھی۔ اس کے بعد جس طرح اب قیدیوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، جس انداز میں آئی ایس پی آر کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے 27 دسمبر کو یہ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ کہ لوگ عدالتوں میں جا سکتے ہیں اپنی سزاؤں کے خلاف، تو یہ پورا ایک اس کا سٹیج سیٹ ہوا تھا اس امر کے لیے کہ آرمی نے سزائیں سبق دینے کے لیے سزائیں تو دے دی، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے اور اس کی نتیجہ خیزی بھی آپ کو یقینی نظر آ رہی ہے؟ کیمروں کے سامنے آپ کو کچھ نظر نہ آئے، کیمروں کے پیچھے اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور اسی کے نتیجے میں جی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ بہت جلد عمران خان رہا بھی ہو سکتے، توشہ خانہ کیس کی میرا خیال ہے اگلے 4-5 دن کے بعد اس کی سماعت ہے، اس میں فیصلے کا اعلان ہونا ہے۔ وہ فیصلہ بھی تعین 190 ملین پاؤنڈ کا کہ بھی یہ فیصلہ آنا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کس سمت کو یہ تمام سلسلہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں؟ ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جو کیسز بنے تھے کیا وہ قانون کے مطابق بنے تھے، آئین کے مطابق وہ کیسز بنے تھے؟ وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ہے یا دوسرے ان کے ساتھی جو کوٹ لکھپت جیل میں یا عمران خان، یہ تو جو مقدمہ بھی جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پہنچا ہے اس کو 2-3 ججوں نے مل کے اڑا دیا، اس لیے کہ یہ بغیر پاؤں کے کیسز تھے، ایک انتقام کے طور پہ یا ایک سبق سکھانے کے سلسلے میں۔ لیکن اب ایک اہم کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کا فیصلہ آنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مذاکرات پر اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا جی؟ آپ ایک آدمی کو جو پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں یا سپریم کورٹ میں کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر پیسے لے لیے ہوئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا بھی کیس یہی ہے کہ خیرات میں کسی نے زمین دے دی، اخلاقی اس کا آپ جواز کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی جواز کو کوشچن کر سکتے ہیں، اس میں قانونی کوئی سکم نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کمزور بنیادوں پہ بنائے گئے کیس تو کسی اعلیٰ عدالت میں نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ میرا اپنا ایک خیال ہے، میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو تاریک دور تھا یہ ناجائز مقدمے بنانے کا اور لوگوں کو رگڑا لگانے کا، وہ ہو سکتا ہے جلد ختم ہو جائے، اور 2-3-4 دن کے بعد میرا خیال ہے اس کا بھی تعین ہو جائے گا کہ آیا ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں۔
ٹھیک ہے، تو آپ پر امید ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ ہماری سیاست مثبت سمت میں جا رہی ہے یا نہیں۔ امتیاز گل صاحب، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سب کچھ رک گیا تھا اور پاکستانی سیاست نے جو رخ اختیار کیا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن اب ایسے موقع پر جب ایک طرف برف پگھلی ہے اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں دو فریقین، وہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی کے بیچ اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ادارے نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تمام معاملات مل کر کیا تاثر دے رہے ہیں؟ دیکھیے، فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ادارے نے یا نہیں کیا، ہمیں میرا خیال ہے اس قوم کو اپنے پیدائش کے یہ 76-77 سال کے بعد یہ بھی ان تینوں بڑی جماعتوں کو مل کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں کون سا ادارہ آئین سے بالا تر ہے اور کون سا آئین کے تحت ہے۔ یہ جو اگر ایک ادارہ اٹھ کے کہہ دے کہ ہم نے طے کرنا ہے کہ کون آئین سے بالا تر ہے اور کون آئین کے تابع ہے، وہ پھر بڑی پرابلمیٹک سچویشن ہے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے معافی نامے دیے، لیکن باہر آ کے وہ تو پھر عمران خان کر رہے تھے جو نعرے انہوں نے لگائے۔ تو اس میں سے سبق یہ ہے کہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے GHQ ہے، چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہے، انہیں اس امر کا احساس کرنا ہوگا نمبر 1 کہ زبردستی سے آپ کسی بھی ملک کو اقتصادی یا سیاسی بحران سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ PTI کے خلاف جتنے اقدامات ہوئے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے، اس سے PTI کو تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنا نقصان ہوا ہے، پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ احساس اس کا کریں یا نہ کریں، سب سے زیادہ متاثرہ فریق اس تمام پروسیس میں رول آف لا ہے، آئین کی عملداری ہے، اور دنیا بھر میں کاروبار، انویسٹمنٹ، اس کا تمام تر دار و مدار ایک ملک میں قانون کی عملداری پہ ہوتا ہے۔ اگر باہر کے ممالک میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں آئین پہ عملداری نہیں ہوتی ہے، آئین کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ ایسے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ تیسری بات، 9 مئی تو ہم کر رہے تھے، لیکن جو 26 نومبر کو بھی ہوا، اب آپ یقین کیجئے مجھے امریکہ سے ایک بڑی تشویشناک خبر آئی، وہ یہ کہ اسلام آباد سے جو کیبل گئے تھے امریکی سفارتکاروں نے جو بھیجے تھے اپنی حکومت کو، مختلف اداروں کو، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ویسے تو خالی شیل استعمال کیے گئے 26 اور 27 لیکن امتیاز گل صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں جن معاملات کی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ سیاستدان مل بیٹھیں، سیاستدانوں میں یونٹی ہونی چاہیے، اور اب جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ساری باؤنڈریز ڈیسائیڈ کر لی جائیں۔ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بڑا اچھا ہے کہ اگر واقعی یہ سب قوم کے درد میں، ملک کے درد میں گھلے جا رہے ہیں، تو انہیں چند بنیادی امور بھی ضرور طے کر لینے چاہیے، تاکہ یہ جو خوف کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا یا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، جو میں گوش گزار یہ کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں کوئی بھی انویسٹر کہیں بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ وہاں پہ آئین اور قانون پہ مکمل عملداری ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، نون لیگ کا موقف اس پر بالکل الگ ہے، اور جو کچھ 2024 میں ہوا اس پر PTI اپنا موقف پیش کری، لیکن وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنے دیجیے، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی امتیاز گل صاحب۔ لیکن